آوازیں تو بات بنتی ہے۔ مدد حاضرین، پہلے تے گھر والے مبارکباد کے محفل بڑی نورانی ہوئی تواڈے صدقے انہاں نوں بھی مینوں بھی۔ مدد حاضرین، یہ محفل نورانی ہوئی ہے، صرف گل ساری سرکار دی ہے، نہ کار دی ہے نہ سنسار دی ہے، گل ساری سرکار دی ہے۔ نہ ہی بندوں کی ضرورت ہے نہ ہی اعمال کی ضرورت ہے، گل ساری سرکار دی ہے۔ گل ساری سرکار دی کیسے ہے کداں وا؟ زمین و آسمان، سورج چاند ستارے، جنت دوزخ، عرش فرش، لوح محفوظ، کرسی، قلم، بندے، حوریں، فرشتے، ہر شے میرے نبی کے نور سے بنی۔ تیرا اور میرا بننا ہی نور مصطفیٰ کا محتاج ہے، اس لیے گل ساری سرکار دی ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جان ہے۔ اس صورت نو میں جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو بنیاں سب شاناں۔ ہو نہ یہ پھول، علامہ اقبال فرماتے ہیں، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش ہمادہ اسی نام سے ہے۔ گل ساری سرکار دی گل ہے، ساری سرکار دی ہے۔ ایمان کی بنیاد محبت مصطفیٰ ہے، جس کے دل میں محبت نہیں وہ بے ایمان ہے۔ اور یہ محبت کہاں سے آتی ہے؟ یہ محبت میرا نبی عطا فرماتا ہے۔ فرمایا کوئی بندہ مجھ سے پہلے محبت نہیں کر سکتا جب تک اس سے پہلے میں محبت نہ کر لوں، اس لیے گل ساری سرکار دی ہے۔ کسی نے کوئی نیک کام کیا ہے، کوئی خوبی، کوئی عظمت ہے، انہوں نے محفل کرائی ہے، انہوں نے نعتیں پڑھی ہیں، سب کچھ میرے نبی کے نور سے بنا ہے، اس لیے گل ساری سرکار دی ہے۔ آدم علیہ السلام کی توبہ نام محمد کے صدقے قبول ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا کیونکہ ان کی پیشانی میں نور مصطفیٰ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں نہیں جلے کیونکہ ان کی پیشانی میں نور مصطفیٰ تھا۔ اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ چھری نہیں چلی کیونکہ ان کی پیشانی میں بھی نور مصطفیٰ تھا۔ جو بھی بچا ہے نور مصطفیٰ کے صدقے ہی بچا ہے۔ آپ اور میں جہنم کی آگ سے کیسے بچیں؟ ہمیں عقیدہ رکھنا چاہیے کہ حضور نور ہیں۔ جس کا یہ عقیدہ ہوگا کہ حضور نور ہیں، سے جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی، اس لیے گل ساری سرکار دی ہے، گل ساری سرکار دی ہے۔ صحابی کی بڑی عظمت ہے۔ کسی زمانے کے 70,000 غوث، ان کی عظمت کو جمع کر لو۔ غوث داتا صاحب، بابا فرید، خواجہ غریب نواز، ایسے بندے 70,000 کسی زمانے کے ہوں، ان کی عظمت کو جمع کر لو۔ صحابی گھوڑے پہ بیٹھا ہو، گھوڑے کے قدموں سے دھول اڑے تو وہ 70,000 غوث اس دھول کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اور وہ صحابی بنتا کیسے ہے؟ دیدار مصطفیٰ سے ایسے بنتا ہے، صرف اتنے لمحے میں وہ آتا، میرے نبی کا دیدار کرتا، کلمہ پڑھتا، ایمان کی حالت میں چہرہ مصطفیٰ کو تکتا، صحابی بن جاتا۔ اس لیے گل ساری سرکار دی ہے، گل ساری سرکار دی ہے۔ آج بھی ولایت در مصطفیٰ سے ملتی۔ جس کو خواب میں ایک لمحہ بھی میرے نبی کا دیدار ہو جاتا وہ ولی بن جاتا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال سے نمود، فقر جنید و باجزید تیرا جمال بے نقاب۔ کہ یا رسول اللہ، بادشاہوں کا روب دبدبہ آپ کے جلال سے ہے، اور جنید بغدادی اور بازید بستامی کی ولایت آپ کے دیدار سے ہے، اس لیے گل ساری سرکار دی ہے۔ اور ولی کرتا کیا ہے؟ فتح اس سے ہوتی ہے، عذاب اس سے ٹلتے ہیں، بارش اس سے ہوتی ہے، رزق اس سے ملتا ہے، اور وہ بنتا صرف دیدار مصطفیٰ سے ہے، اس لیے گل ساری سرکار دی ہے۔ نبی کریم نے عائشہ صدیقہ سے فرمایا کہ حسن کے 9/10 ٹوٹل حسن کا 9/10 حصہ اکیلے یوسف علیہ السلام کو ملا ہے، اور باقی پوری دنیا کو، ساری کائنات کو 1/10 حصہ ملا ہے۔
اس میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں، یہ زمین و آسمان بھی ہے۔ عائشہ صدیقہ تڑپ گئیں، وہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ مجھے وارا نہیں کھاتا۔ زلیخا محبوب تو 9/10 میں اور میرا محبوب 1/10 میں ہو۔ تو نبی کریم نے فرمایا عائشہ گھبرا نہ ہی میں 9/10 میں ہوں، نہ ہی 1/10 میں ہوں، بلکہ میرے حسن کا صدقہ اترتا تو اس نے یوسف بنتا۔ تو یوسف علیہ السلام بھی کہہ رہے ہیں گل ساری سرکار دیے، گل ساری سرکار دیے۔ دو بڑے صحابی عشرہ مبشرہ میں نمبر 1 اور نمبر 2 عظمت اور مرتبے کے لحاظ سے یہی نمبر 1 اور نمبر 2 ہیں، وہ کیسے بنے؟ اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ باقی کیسے بنے اور آپ کیسے بنے ہیں۔ ابو بکر تجارت پہ گئے ہوئے تھے تو ادھر انہیں خواب آیا کہ چاند ان کی جھولی میں آ گیا ہے اور انہوں نے اسے لپیٹ کے سینے سے لگا لیا۔ وہ راب کے پاس چلے گئے، اس سے پوچھا اس کی تعبیر بتاؤ، تو راب نے کہا تیرے شہر میں سردار الانبیاء نے اعلان نبوت فرما دیا ہے، تو جا کے کلمہ پڑھ لے، تو پہلا مسلمان ہوگا۔ تو ابو بکر نے اونے پونے اپنا سامان بیچا، نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے اعلان نبوت فرما دیا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا وہ خواب ایسے ہی آ گئی تھی، پتہ چل گیا بنیاد کا۔ کس نے خواب عطا فرمائی ابو بکر کو؟ میرے نبی نے۔ اس لیے ابو بکر بھی کہہ رہے ہیں گل ساری سرکار دیے، گل ساری سرکار دیے۔ دوسرے نمبر پہ استی فاروق اعظم ہے۔ وہ اسلام لانے سے پہلے کافر تھے، مشرک تھے، بت پرست تھے، صحابہ کو مارتے تھے، گالیاں نکالتے تھے، اور نعوذ باللہ نبی کریم کو قتل کرنے کے ارادے سے آ رہے تھے، ہاتھ میں ننگی تلوار۔ ادھر میرے نبی نے دعا کی کہ یا اللہ 2 عمروں میں سے 1 عمر عطا فرما جس سے اسلام کو بھی عظمت ملے۔ مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا، سر نوا کے کھلوتا عمر ویکھیا۔ تو وہی بندہ جو ہاتھ میں ننگی تلوار لے کے قتل کرنے کے ارادے سے آ رہا تھا، جب میرے نبی نے دعا کی تو اگلے ہی لمحے میرے نبی کے قدموں میں بیٹھ کے کلمہ پڑھ رہا تھا۔ اس لیے عمر فاروق بھی کہہ رہے ہیں گل ساری سرکار دی، گل ساری سرکار دی، اچھی ذرا گل ساری سرکار دیے۔ علی مرتضیٰ فاتح خیبر ہیں۔ خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا، بڑے دن گزر گئے، 1600 من وزنی اس کا گیٹ تھا، اس کا دروازہ 1600 من وزنی تھا۔ ایک دن علی مرتضیٰ اور 80 صحابہ کرام نے اسے ہلانا چاہا، وہ ہلا ہی نہیں۔ ایک دن نبی کریم نے فرمایا کل میں جسے جھنڈا دوں گا وہ خیبر کا قلعہ فتح کر لے گا۔ تو ہر صحابی کو یقین تھا کہ نبی کریم نے اپنی کن کی زبان سے فرما دیا ہے اب خیبر کا قلعہ فتح ہو جائے گا۔ تو اگلے دن نبی کریم نے علی مرتضیٰ کو بلایا اور جھنڈا عطا فرمایا، فرمایا علی خیبر کا قلعہ فتح کر دو۔ تو وہی قلعہ جو 80 بندوں سے ہل نہیں رہا تھا، علی مرتضیٰ نے اٹھا کے ایسے پھینک دیا جیسے پینسل کو پھینک دیتے ہیں۔ علی مرتضیٰ فاتح خیبر ہیں، لیکن انہیں بنانے والی ذات میرے نبی کی ہے۔ اس لیے علی مرتضیٰ بھی کہہ رہے ہیں گل ساری سرکار دیے۔ جنگ بدر میں آ جائیں، ادھر 313 بندے، 6 تلواریں، 8 زرے، ادھر 1000 بندہ، بے شمار اسلحہ، کوئی مقابلہ نہیں۔ جب جنگ شروع ہوئی تو نبی کریم نے اپنی مٹھی مبارک میں کنکریاں لے کے ایسے کافروں کی طرف پھینک دی، 70 مارے گئے، 70 پکڑے گئے، باقی بھاگ گئے۔ تو یہ فتح کہاں سے ہوئی ہے؟ گل ساری سرکار دیے، گل ساری سرکار دیے۔ یثرب بیماری کا گھر تھا، کوئی صحت مند بندہ وہاں جاتا بیمار ہو جاتا، پیٹ کے کیڑے پڑتے، باری کا بخار آتا، الرجی ہو جاتی، لیکن یوں ہی میرے نبی کے قدم مبارک لگے، وہ یثرب سے مدینہ منورہ دارالشفا بن گیا۔ کہاں اس بیماری کا گھر، پیٹ کے کیڑے پڑتے تھے، اب کہاں مدینہ منورہ کی مٹی میں بھی شفا ہے۔ اس لیے گل ساری سرکار دیے، گل ساری سرکار دیے۔ قبر میں آ جائیں، قبر میں کون جائے گا؟ ماں جی، باپ، بہن، بھائی، بیوی، بچے، دوست، قبر میں کوئی نہیں جائے گا، قبر میں میرا نبی جائے گا۔ نبی کریم قبر میں جلوہ گر ہوں گے، تجھ سے پوچھا جائے گا کہ ان کے بارے کیا کہتا تھا، تو وہاں کہہ دینا گل ساری سرکار دیے۔ تو تیری قبر جنت کا باغ بن جائے گی، جو کہ ہمیشہ ہمیشہ جنت کا باغ ہی رہے گی۔ اس لیے گل ساری سرکار دیے۔ اس دنیا میں تو
نبی کریم کا احسان اتنا واضح نہیں ہے. مومن بھی ہیں، منافق بھی ہیں، کافر بھی ہیں. کئی ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں مدینہ منورہ جانا شرک ہے، بت پرستی ہے، براہ راست اللہ سے مانگو. حشر کے دن ہر چیز واضح ہو جائے گی. اس وقت زمین اور سورج کا فاصلہ 9 کروڑ میل کا ہے، لیکن حشر کے دن سورج 12 فٹ پہ آ جائے گا جیسے یہ پنکھا ہے. تو ایسے بندے جو شان مصطفیٰ کو نہیں مانتے، جو نہیں مانتے کہ گل ساری سرکار دی ہے، اس دن اللہ ان کے وٹ نکال دے گا. اور جو مانتے ہیں کہ گل ساری سرکار دی ہے، وہ عرش کے سائے کے نیچے سکون سے بیٹھے ہوں گے، اس میں آپ نہیں ہوں گے. جو ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو دنیا میں شان مصطفیٰ کا انکار کرتے تھے، اللہ انہیں بتانا چاہتا ہے کہ شان مصطفیٰ ہے کیا. تو سورج جب چمکے گا تو ہر بندے کو پسینے آ جائیں گے. کسی کے گٹے 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 گوڈے گوڈے، کوئی کمر تک، کوئی سارا پسینے میں ڈوبا ہوگا. اور پسینہ اتنا گرم ہوگا کہ بوٹیاں اس میں گل سڑ جائیں گے. اور اتنا زیادہ ہوگا اگر کوئی جہاز چلانا چاہے تو چل سکے. تو اس دن اللہ ہر بندے کے دل میں ڈالے گا کہ وہ شفیع ڈھونڈو. یہ اللہ کی طرف سے الہام ہوگا انہیں. تو حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں چلے جائیں گے، انہیں عرض کریں گے ہماری شفاعت فرمائیں، آپ ساری انسانیت کے باپ ہیں. وہ کہیں گے میں نہیں کر سکتا، اذهبوا الى غیری، کسی اور کے پاس جاؤ. حضرت آدم علیہ السلام سے ہوتے 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 سارے نبیوں سے نہ سن کے دھکے کھا کے عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آ جائیں گے، انہیں عرض کریں گے ہماری شفاعت فرمائیں. وہ فرمائیں گے میں کر تو نہیں سکتا، لیکن مجھے پتا ہے وہ ہستی کون ہے، وہ محمد مصطفیٰ ہے، خلیل و نجی، مسیح و صفی، سبھی سے کہیں بھی بنی کہ بے خبری میں خلق پھری، کہاں سے کہاں تمہارے لیے. تو سارے نبیوں سے نہ سن کے دھکے کھا کے میرے نبی کی بارگاہ میں آ جائیں گے، انہیں عرض کریں گے یا رسول اللہ ہماری شفاعت فرمائیں. تو نبی کریم فرمائیں گے انا لہا، میں تو بنا شفاعت کے لیے. تو فقط اتنا مقصد ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. اتھے بھی گل ساری سرکار دی. پھر حضور کریم سجدہ فرمائیں گے. یہ شفاعت کبریٰ ہے جو ہر ایک کو نصیب ہوگی، کافر کو بھی نصیب ہوگی. حضور سجدہ فرمائیں گے، سورج پیچھے ہٹ جائے گا، پسینے ختم ہو جائیں گے. پھر ان کا حساب کتاب کر کے انہیں جہنم میں بھیج دیا جائے گا. پھر مومنوں کی باری آ جائے گی جو مانتے ہیں کہ گل ساری سرکار دی ہے. کوئی مومن بھی اس دن میرے نبی کی شفاعت کے بغیر بخشا نہیں جائے گا. نہ استے نہ استے نہ امال تے مکنی ہے، گل شنو بی بی آمنہ تیرے لال تے مکنی. تاریخ میں سب سے زیادہ اعمال ابراہیم علیہ السلام نے کیے ہیں. روح البیان کی حدیث ہے کہ وہ میرے نبی کی بارگاہ میں ایسے جولی پھیلا کے کھڑے ہوں گے اور عرض کریں گے کہ یا رسول اللہ آپ شفاعت فرمائیں گے تو ہماری بخشش ہوگی. اس لیے وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا. ہے خلیل اللہ کو بھی حاجت رسول اللہ کی، اس لیے کل ساری سرکار دی. پھر حضور کریم سجدہ فرمائیں گے. اللہ فرمائے گا محبوب مانگیے کیا مانگتے ہیں. نبی کریم فرمائیں گے یا اللہ میری امت کو بخش دے. اللہ فرمائے گا محبوب کوئی معیار بنا لے، ہر ایک کو نہ بخشوا. نبی کریم فرمائیں گے یا اللہ کیا معیار ہے تیرا. اللہ فرمائے گا محبوب جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان اسے جنت میں لے جاؤ. حضور کریم پھر سجدے میں. اللہ فرمائے گا محبوب سر اٹھائیے. یا اللہ میری امت اتنا ایمان کہاں سے لائے گی. ادھر انٹرنیٹ لگے ہیں، نیٹ کیفے لگے ہیں، برائی کی بہت ساری قسمیں ہیں، اتنا ایمان میری امت کہاں سے لائے گی. نبی کریم اللہ فرمائے گا محبوب چل رائی کے آدھے کے دانے جس کے دل میں ایمان ہے اسے جنت میں لے جاؤ. حضور کریم پھر سجدے میں چلے جائیں گے. یہ میرا نبی تیرے اور میرے لیے سجدہ کر رہا ہے. پھر سجدے میں اللہ فرمائے گا محبوب سر اٹھائیے. یا اللہ میری امت کو بخش دے. اللہ فرمائے گا محبوب جس نے تیرا کلمہ بھی پڑھ لیا اسے جنت میں لے جاؤ. اس لیے کل ساری سرکار دی. صحابہ کرام تعریفیں کر رہے تھے دوسرے نبیوں کی. وہ کہہ رہے تھے آدم علیہ السلام کی بڑی شان ہے وہ صفی اللہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کی بڑی شان ہے وہ خلیل اللہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کی بڑی شان ہے وہ کلیم اللہ ہے.
عیسیٰ علیہ السلام کی بڑی شان ہے، وہ روح اللہ ہے۔ حضور کریم تشریف لے آئے۔ حضور کریم نے فرمایا میں نے سن لی تمہاری باتیں جو تم تعجب کر رہے تھے، میں بتاؤں میں کون ہوں؟ میں حبیب اللہ ہوں۔ عرض کیا یا رسول اللہ حبیب اللہ اور ان میں کیا فرق ہے؟ فرمایا صفی اللہ، نجی اللہ، خلیل اللہ، کلیم اللہ، روح اللہ، اور باقی نبی اعمال کر کر کے رب کو راضی کرتے ہیں، اور میں حبیب اللہ ہوں جسے رب راضی کرتا ہے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، اس لیے گل ساری سرکار دی تو رضا تو نبی کریم کو ملی ہے، ہمیں کیا ملا؟ عرض کیا یا رسول اللہ آپ کیا چیز لے کے راضی ہوں گے؟ فرمایا میرے صحابہ میں نے اس وقت تک راضی ہی نہیں ہونا جب تک ایک بھی میرا گناہگار امتی جہنم میں رہ گیا، اس لیے گل ساری سرکار دی ڈر تھا کہ سیاں کی صدا اب ہوگی کہ روزے جزا دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، اس لیے گل ساری سرکار دی چپ کرا دے 2 منٹ ہی گل ساری سرکار دی حضور کریم غار میں رو رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا، جبریل جاؤ دیکھو جا کے میرا محبوب کیوں رو رہا ہے۔ تو جبریل حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو نبی کریم نے فرمایا جبریل جب میں اپنی امت کے گناہوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے رونا آ جاتا ہے۔ تو جبریل نے پیغام اللہ کی بارگاہ میں لے کے چلے گئے تو اللہ سے عرض کیا یا اللہ تیرا محبوب اپنے امت کے گناہوں کی وجہ سے پریشان ہے۔ تو اللہ نے فرمایا جبریل جا کر میرے محبوب کو خوشخبری سنا دو کہ امت کے معاملے میں تمہیں رسوا نہیں کروں گا، راضی کروں گا۔ اللہ نے کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دی، اس لیے گل ساری اونچی ذرا گل ساری گل ساری سرکار دی حور میں بڑی خوبصورتی ہوتی ہے، اس میں بڑی کشش ہے، وہ کیسے بنتی ہے؟ جب اس کا خاکہ بنتا ہے تو کوئی اس میں کشش، کوئی نور نہیں ہوتا، کوئی رعنائی نہیں ہوتی، بے جان ہوتا ہے اس کا خاکہ، لیکن یوں ہی اس کی گال پہ اس میں محمد لکھا جاتا ہے وہ خوبصورت ہو جاتی ہے۔ اس لیے حور بھی کہہ رہی ہے گل ساری گل ساری فرشتے میں بڑی پرواز ہے، بڑی طاقت ہے، وہ کیسے بنتا ہے؟ جب اس کا بھی خاکہ بنتا ہے تو کوئی اس میں طاقت، کوئی پرواز نہیں ہوتی، لیکن یوں ہی فرشتے کی آنکھ کی پتلی میں اس میں محمد لکھا جاتا ہے وہ نورانی ہو جاتا ہے۔ فرشتہ بھی کہہ رہا ہے گل ساری گل ساری آپ اس محفل میں آئے ہیں، آپ کیوں آ گئے؟ اور بھی برائی کی محفلیں ہیں، شراب کھانے کی، جوئے کھانے کی، چوری کی محفلیں، پتہ نہیں کون کون سی برائی کی محفلیں ہیں، آپ کیوں آ گئے ہیں؟ کیونکہ تمہیں میرے نبی نے بلا لیا۔ آتے ہیں وہی جن کو کہاں کا منصب، کہاں کی دولت، قسم خدا کی یہ ہے حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں، گل ساری سرکار دی سلام علیکہ یا رسول، سلام علیکہ یا حبیب، سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ یا نبی، سلام علیکہ یا رسول، سلام علیکہ یا حبیب، سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ یا نبی، سلام علیکہ یا رسول، سلام علیکہ یا حبیب، سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، رحمتوں کے تاج
میرے